قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو. اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے شعروں میں مصطفیٰ کا بندہ بھی بتایا ہے. اشعار میں بہت سے لوگوں نے بھی اللہ کے بندوں کو مصطفیٰ کا بھی بندہ کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ وضاحت سن لیے. قل، اے محبوب آپ فرما دیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو. مصطفیٰ آپ کہیے کہ اے میرے بندو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے. جب قل کہا جاتا ہے جہاں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے. محبوب ہمارا فرمان ہے لیکن آپ کہہ دیجئے. یہاں کیا کہا گیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. جانوں پر ظلم کرنے کی مراد یہاں کیا ہوتی ہے؟ جانوں پہ ظلم کرنے کی مراد یہ ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، حرام ناجائز کاموں سے پرہیز نہ کر کے اس کو کر بیٹھے، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا اللہ نے فرمایا ہے. اس لیے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہوگا، کیا آگے نتیجہ ہوگا، لیکن جو قرآن اور فرمان رسول بتا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تمہارے نفس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نہیں، اس کی آخرت میں سزا بھگتنا پڑے گی. جان ہے نا، آخرت میں سزا بھگتنا پڑے گی. لہذا عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جانوں پر نفس کر بیٹھے ہو تو آگے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمارے شہر کے ایک بہت ہی مشہور معروف شخصیت جناب حامد رضا صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آج صبح کانپور میں انتقال ہوا تھا. ابھی کیونکہ تدفین کے لیے وقت نہ تھا کہ جمعے میں ان کا نماز ہو جاتی، لہذا اور کچھ لوگوں کو آنا جانا بھی رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اس وجہ سے آج نہ ہو کر کے کل، کیونکہ گورا کے رہنے والے تھے، گورا میں ان کی تدفین ہوگی. تمام ہی ان سے متعلقین سے گزارش ہے کہ وہ شرکت کرنے کی کوشش فرمائیں اور ثواب ادارہ صبح 9 بجے، کل صبح 9 بجے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بڑا خلا آ جاتا ہے جس سے پھر اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اور ڈھال میں اترنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہذا میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ بندو، اگر نفس پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور عذاب کا خوف اور ڈر ہے، اور نفس پر ظلم کا احساس کھو گیا ہے، تب بھی امید کا دامن نہ چھوڑو. یاد رکھیے، یاد رکھیے، زندگی کی بنیاد امید پر ہے. زندگی کی بنیاد امید پر ہے، اور امید وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو اندھیرے میں روشنی دیتی ہے. دیتی ہے نہیں دیتی؟ اندھیرے میں روشنی دیتی ہے. اور اس آدمی کو جس کے اندر طاقت ختم بھی ہو چکی ہوتی ہے، تو اگر امید ہے تو پھر بھی اس کو وہ کھڑا رکھتی ہے نا، کھڑا رکھتی ہے نا امید ہے اگر. اور وہی آدمی اگر امید رکھتا ہے، چاہے جتنے مشکلات کے طوفان آ جائیں، لیکن اس کو بہنے سے بچا لیتی ہے امید. بڑے سے بڑے طوفان کے آگے بھی اگر امید قائم ہے تو وہ بہ نہیں پاتا. کل ملا کے امید زندگی کی ایک ایسی علامت ہے جس سے ترقیاتی ماحول میں آپ کو ہر قسم کی مدد ملتی ہے. اور مایوسی طاقتور ہونے کے باوجود آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ چاہے کتنے گناہ ہوں، اے سبحان اللہ سبحان، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو بندے کو طاقت دے رہا ہے اللہ، سہارا دے رہا ہے اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، امید ایمان کا ایک حصہ ہے اور اٹوٹ حصہ ہے. یاد رکھیے، ہم سب ایمان والے کہلاتے ہیں کہ نہیں کہلاتے ہیں؟ دھیرے سے کہہ رہے ہیں کچھ لوگ، بے شک کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہم ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں، اور صحیح سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ. کیوں کہا؟ کہ اللہ جس نے سب کو پیدا کرنا تھا اس کو معلوم تھا کہ پورے سب نہیں آئیں گے. ہاں، کچھ تو ہوں گے جو اللہ سے ڈریں گے، خوف کریں گے، ہر چیز پر عمل کریں گے، لیکن کچھ ایمان تو لے آئیں گے، لیکن آدھے پہ عمل کریں گے اور آدھے سے آنکھیں بند کر لیں گے. ہے دکھ رہا ہمارے اندر، دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا بھائی؟ ہے مثالیں کیا کتنی دیں مثالیں آپ کے سامنے خود موجود ہوں گی. ہے کہ ہم 3 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، پورے اتر آئے، 5 ٹائم کی نہیں پڑھی لیکن 3 ٹائم میں خوش ہیں، اور بعض تو جمعے کی نماز پڑھ کے بڑے خوش ہیں. بولو بھائی، جمعے کی نماز پڑھ کے وہ بھی پوری نہیں، 2 رکعت. سبحان اللہ سبحان، کتنا پیارا ذہن کا ایک سوچنے کا مادہ ہے. ذرا سوچئے کہ 2 میں خوش ہے بیچارہ، اور 2 میں ہی خالی خوش نہیں ہے. ارے باپ رے باپ، 2 رکعت نماز کے بعد دعا بھی نہیں چاہتا، وہ دعا سے پہلے بھاگ لیتا. اور جب کہ دعا کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ الدعاء مخ العبادات. اللہ اکبر، دعا عبادات کا مغز ہے. اللہ، زور سے کہیے سبحان. کیوں؟ عبادت میں سجدہ سرد آپ کا زمین پر آتا ہے نا، اور دعا میں ہاتھ اوپر اٹھ جاتا ہے نا. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تم نے مجھے نکال باہر تو کر دیا ہے جنت سے. غور سے سماعت فرمائیے گا، بہت توجہ سن رہا ہے اسی توجہ دے رہا ہوں. اللہ تم نے مجھے جنت سے اتنے دن رہنے کے بعد، اتنی پڑھائی لکھائی کرانے کے بعد، فرشتوں کو تعلیم دینے کے بعد، ایک ذرا سے سجدہ نہ کرنے سے نکال تو دیا ہے تم نے، لیکن میں ایک چھوٹ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنے دن کی عبادت کا کچھ تو ملنا چاہیے نا بھائی. میں چھوٹ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دے قیامت تک کی کہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر لوں، اپنے گھیرے میں رکھوں، ان کو نکلنے نہ دوں. اللہ نے کہا جا بندے جا، تو اپنی عبادت کی صلاح یہ مانگ رہا، اگر کچھ اور مانگتا تو اچھا تھا کہ چل معاف کر دے مالک، ہے معاف ہو جاتا. معافی نہیں مانگی، عبادت کا صلاح یہ مانگا کہ میں تو تیرے خلاف ہو ہی گیا ہوں، جتنے بندے اس کافہ میں شامل ہو رہے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے جو داخل نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہم اپنے پاس داخل کر لیں گے. یہی تو مقصد تھا نا اس کا، جو پورے. اللہ نے کہا جا بندے، اگر تو نے یہ عبادت کا صلہ مانگا تو جا، قیامت تک تجھے چھوٹ ہے. جب چھوٹ ملی اس نے کہا چاروں طرف سے گھیروں، کہیں سے نکلنے نہیں دوں گا. اب جب چاروں طرف سے کسی بندے کو گھیر لیا جائے، کہاں سے نکلے گا بھائی؟ آپ چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دیجیے وہاں. اب آپ کہیے نکل جاؤ بھائی، بھاگ جاؤ. نکل پائیں گے؟ ارے زور سے بولے یار، سمجھ نہیں پائے، نہیں نکل پائیں گے. اب بندہ تو مجبور ہو گیا نا، ہو گیا نہیں؟ مجبور ہوا یار، کہاں سے مجبور ہو گیا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے مشرق مغرب شمال جنوب میں تو کہہ دیا کہ گھیر لوں گا، لیکن 2 سمتیں باقی رہ گئی، ایک نیچے والی ایک اوپر والی، ہے نا. جو بندہ اللہ کا مخلص ہوگا تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ نیچے سجدہ کر کے اللہ تک پہنچے گا. اور جو بندہ نہیں اس سجدے کے بعد بھی کوشش میں ناکام ہوا، وہ ہاتھ اٹھا کر اوپر نکل جائے گا. کیوں کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادات؟ دعا عبادات کا مغز ہے. لہذا ہم دیکھتے کیا ہے، محمد سلام پھرا جمعے کا اس نے بندے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اب دعا جو مخ العبادات ہے، کتنے 2 3 4 منٹ 5 منٹ لے لیجیے، مان لیجیے بھائی چندہ ہو جاتا ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے نا، اتنے ٹائم لگے گا. ارے ہفتے بھر کے بعد آ رہا ہے میرے یار، ہفتے بھر کے بعد آ رہا ہے.
وہ بھی دیکھ کے تجھ کو اللہ نے بلا لیا ہے. بلا لینے کے بعد بھی اتنی جلدی. اگر مہمان تجھ کو بلا رہا ہے تو مہمان سے مسافر کر کے بھاگا نہیں جاتا ہے, مہمان کے ساتھ ضیافت کی جاتی ہے, مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کی جاتی ہیں, تب تو اطمینان ہوتا ہے نا. کسی کے ہم آپ کو بلائیں مہمان بنا کے اور کھانا پینا سب کا انتظام کریں, اور کرنے کے بعد پھر وہ آپ جائیں, السلام علیکم, کھڑا ہو گیا وہ بھی بیچارہ سلام کیا, جواب دیا, مسافہ کیا, اچھا چلتے ہیں, اچھا چل رہے ہیں. ارے کہ کبھی تو جمعہ آپ کے لیے ایک طریقے سے ہفتے کی ایک ضیافت ہے, ایک دعوت ہے اللہ کی. اور کہاں ہے, ایسی جگہ نہیں, اللہ اپنے گھر میں بلا کے دعوت کر رہا ہے. جب اللہ اپنے گھر میں بلا کے دعوت کر رہا ہے تو آپ صرف مسافہ کر کے بھاگنا چاہتے ہیں. 12 رکعت بھی گئے, 14 کی 2 پکڑ لی آپ نے, اور اس کے بعد سلام پھرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کیا چل دیے. بات سمجھ میں آ رہی, سلام کیا چل دیے. جو ضیافت کا سامان تھا, جو آپ کو جنت کی نعمتیں ملنے والی تھی, جو اللہ کے انعامات ملنے والے تھے, اس کا انتظار نہیں کیا, آپ چل دیے. تو جب ایسے مہمان کے گھر جائیں گے اور اس طریقے کا انداز اختیار کریں گے, مہمان خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بولو, ناراض ہوگا نا. لہذا بھائی میرے, اللہ نے ایک ہفتے میں اگر بلایا ہے تو کم سے کم اس کی ضیافت کا پورا اہتمام جو کیا گیا ہے اس کو تو استعمال کر لو. ہو سکتا ہے اسی ضیافت کے انداز میں اللہ کی کوئی نظر تمہارے اوپر رحمت کی بڑھ جائے, رحمت کی بڑھ جائے, اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ کے تحت تمہاری تمام گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مایوسی قطعی نہیں ہونا چاہیے. آج میں نے پچھلے جمعے میں تھوڑی سی بات کہی تھی, لمبی بات ہو جاتی ہے, میں جلدی ختم کروں, کہ جہاں پر یہ سب معاملات کچھ دقت کے آتے ہیں جس میں تنظیموں کا کام بھی آپ کو ہم کو سنبھالنا ہے, وہاں علماء کا بھی کام ہے. کہا تھا نا, بات چھوٹ گئی تھی, علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اب ہم اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, منبر رسول پہ کھڑے ہو کر جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم جنت کی, دوزخ کی احادیث کے ذریعے خوش ہونے والی باتیں, کچھ عذاب والی باتیں, یہ تو سب بتاتے ہیں. یہ کام بن گیا ہے, اسی پہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حالات پہ, اس وقت حالات کیا کہہ رہے ہیں, آپ سے وقت کیا تقاضا کر رہا ہے, اس پر ہم نظر نہیں رکھتے, ہے نا. اس وقت مایوسی کا اس قدر دور ہے. میں نے آج یہ ٹاپک جو اٹھایا ہے اس لیے اٹھایا, آج ہی نہیں, میں اکثر یہ جو ہے عوامی ٹاپک میں بولتا ہوں. مجھے زیادہ آپ کو قرآن حدیث اور نماز اور روزہ کی زیادہ نہیں ملے گی. ہمارے اندر جو اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, جو ہم دیکھ کر جس سے ہم راہ بدل رہے ہیں, ان پر میں آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے جو ہے مخاطب ہوں اور آپ کو اپنی بات پہنچا سکوں. اب مایوسی کا کیا حال ہے, ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں ایک شخص بہت بڑا ہو گیا. اب بڑا تو ہو گیا, لیکن وہ کیسے بڑا ہوا ہم نے اس کو نہیں سمجھا. اب ہم بھی بڑے ہونے کے لیے کوشش کرنے لگے, الٹے سیدھے کام کرنے لگے. اللہ نے کامیابی نہیں دی. اب ہمارا وہیں سے دماغ اپسٹ ہونے لگا. کیا اتنی محنت کرنے, اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی جو ہم کچھ کامیابی نہیں حاصل کر رہے. ہوتا نا بھائی, جب یہ ہو جاتا ہے تو آدمی پھر سوچنے لگتا ہے یار ہم بیکار ہو گئے کیا, ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کیا, یا اللہ نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے کیا. ہوتا ہے, دماغ میں آتا نہیں. اور اس میں اکثر لوگ پریشان ہیں. اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو پہلے کا دور تھا کہ ترقی کی راستے پر جب آدمی چلتا تھا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا تھا. سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی کو اپنا منزل کا مقصد بناتا تھا. لیکن اب کیا ہے, اب کسی کو اوپر دیکھا تو سیدھے چھت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں کرتا یار میں بھی اسی کے برابر ہو جاؤں. اب اس نے کیسے یہاں سے نیچے سے اوپر جا کے اپنا مقام بنایا ہے یہ نہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں. اب جب یہ کرے گا تو آپ خود بتا دیجئے کہ جب چھت میں چڑھنے کے لیے 3-4 سیڑھی اکٹھا ناکے گا تو کیا چھت میں پہنچے گا میرے بھائی, چھت میں پہنچے گا نہیں, چھت میں نہیں پہنچے گا. منہ توڑے گا, ناک توڑے گا, ہاتھ توڑے گا, پیر توڑے گا. جب یہ سب توڑ کے بیٹھ جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ کیا حل ہوگا. نتیجہ یہی ہوگا کہ جو سوچ اوپر والی چلی تھی وہ نیچے پہنچ گئی, اور جب نیچے پہنچ گئی تو مایوس ہو گیا. اور اللہ کیا کہتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور جب مایوس ہو جاتا ہے تو دعا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے, کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی ایک جسم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مفلوج بنا لیتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. ڈپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, لوگ خودکشی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں. ارے اللہ نے, رسول اللہ نے ایک نظام دیا ہے, اعتدال پسندی کا. معتدل رہو,
मियाना रवि इख्तियार करो, दरमियाना चाल चलो, भागो नहीं, दौड़ो नहीं, या बिल्कुल सुस्त होकर भी न बढ़ जाओ। इस्लाम सुभान अल्लाह कहिए है, ये वो इस्लाम है जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है। अल्लाह अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह फरमा रहा है इस इस्लाम को हमने पसंद किया है, इस पे नेमतें निछावर की है। सुभान अल्लाह। और उस नेमतें निछावर करने वाले तरीकों को हमने छोड़कर शैतानी तरीकों को अपना शुरू कर दिया, उससे मायूस हो जाते हैं। मायूस होने का नतीजा ये होता है कि हम कहीं के नहीं रह जाते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख्याल रखिए कि हमको पहले, सबसे पहले उम्मीद कायम रखना है कि उसे ईमान का, मैंने कहा था, एक अटूट हिस्सा उम्मीद है। अल ईमान बैनल खौफ व रिजा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान खौफ और उम्मीद के बीच का मकाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते रहो, लेकिन इतना भी न डरो कि उम्मीद छोड़ दो, इतना भी न डरो कि उम्मीद छोड़ दो। है, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना बता देता। इंशाल्लाह मौका मिले तो आगे बताऊंगा। इसमें एक वाक्य सुन लेंगे तो आपका पूरा मजा आ जाएगा, लेकिन वाक्य लंबा हो जाएगा, वक्त हो चुका है। बहरहाल मेरी दरख्वास्त यही है, कभी ना उम्मीद ना हुई है। एक चींटी को देखते हैं आप, 10 मरतबा अपना रिस्क लेकर चलती है, उतरती है, गिरती है, लेकिन फिर भी हिम्मत, अगर हिम्मत में जौलानी है तो पत्थर भी पानी है। और हिम्मत ही नहीं है, वही तोड़ के बैठ गए, सर पकड़ के बैठ गए। अरे सर पकड़ लोगे तो सर चलेगा कहां से, दिमाग चलेगा कहां से? खोलो, अल्लाह पे उम्मीद रखो। अरे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्मीदें बिल्कुल कहीं से भी नजर नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह ने उनको ऐसे, अल्लाह अकबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, सुभान अल्लाह कहिए, है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बेटे को भाइयों ने डाल दिया था, पूरा किस्सा बता चुका हूँ, कुएं में, उसके बाद वो गायब हो गए थे। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि बच्चों से कहा ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। नतीजा क्या हुआ कि बरसा बरस के बाद वो खोया हुआ हसीन यूसुफ हजरत याकूब को फिर से बरामद हो गया। अल्लाह ताला हमें उम्मीद पर कायम रखे, ना उम्मीदी मायूसी से महफूज मामून फरमाए हमारे।